أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام تحية والإكرام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الصلاة آپ جتنے احباب بزرگ عزیز برادران قدم بقدم چل کے مالک ایک ایک قدم کو عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار ہم سب کے آپ سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. جتنے مومنین اور مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں بالخصوص مومن مخصوصہ، پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. خداوند متعال سے کہے عظیم ذکر ہے. اس ذکر کے صدقے میں وارثان ذکر کے صدقے میں ایک بچہ محمد رایا مہدی بیمار ہے. بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں اسے شفاء کلی عطا فرمائے. خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے جس پروردگار نے ہم سب کو اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے ایسے عظیم رہبر عطا فرمائے ہیں. ہر روز یہ جملے دہراتا ہوں، ایسے عظیم رہبر اللہ نے دیے ہیں جن کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی طہارت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی شجاعت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی ولایت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی سخاوت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی افضلیت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کے علم کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے. خدا کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے رہبر دیے ہیں. یا چلو جملہ بدل کے کہتا ہوں کہ خدا کا یہ بڑا کرم ہے کہ جو اس نے بنائے ہیں وہ ملے ہی ہمیں ہیں. یہ اس خدا کا متعال کا خصوصی کرم ہے کہ جو اس نے بنائے ہیں وہ رہبر ملے ہی ہمیں ہیں. اور یہ رہبر ہر بندے کا مقدر نہیں ہے.
اگر آپ دیکھیں گے اس دنیا میں ارب ہاں انسان موجود ہے، ہر بندے کا مقدر نہیں ہے کہ یہ راہبر اس کے نصیب پہ ہو۔ میں یہ جملہ ایسے ادا کرتا رہتا ہوں کہ ارب ہاں لوگ تو موجود ہیں، لیکن خداوند متعال نے چند بندوں کو چن کے یہ راہبر عطا کیے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ ایسے راہبر دیے ہیں کہ اگر ہماری زندگی پوری زندگی 60-70 سالہ زندگی ایک سجدے میں گزر جائے، ایک سجدے میں گزر جائے، تو یہ زندگی تھوڑی ہے، حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں راہبر ہی ایسے دیے ہیں۔ آج تھوڑی کوشش کرتے ہیں کہ جو پیچھے ہم چند مجالس پڑھ چکے ہیں وہ آپ کے سامنے مختصر گزارش کرتے ہیں۔ اجازت ہے میں کچھ پڑھ لوں؟ سب سے پہلے پہلی مجلس میں ہم نے حسین و منی پہ بات کی، اور ہم نے قرآن سے اور حدیث قدسی سے یہ ثابت کیا کہ جسے نبی کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، یعنی جو منی کی منظر پہ ہوتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ 3 چیزیں ثابت کی تھی کہ جو نبی کی اتباع کرے اسے نبی کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے۔ متوجہ ہے کہ سارے صحابہ یہ مجھ سے ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گئے نبی فرماتے ہیں یہ مجھ سے ہے، اور جو اعلان حق کرے نبی فرماتے ہیں یہ مجھ۔ یہ بات آپ سن چکے، غور کیجیے گا۔ اس کے بعد ہم اپنے موضوع پہ آئے تھے، جو ہمارا موضوع ہے افضلیت اہل بیت علیہ السلام۔ بیٹا بیٹھ جائے، ایک درود پڑھ لے بلند آواز سے، اللہم صل علی۔ آپ متوجہ ہیں جی؟ کچھ پڑھ لیجیے، بس ماحول کی نظر نہ ہو جائے، بس آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے تاکہ میں کچھ پڑھ سکوں، اس سے آگے بڑھ سکوں۔ تو پہلی مجلس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ خداوند متعال قرآن میں کن کو افضلیت کا تاج پہنا رہا ہے۔ غور کریں، ایک درود پڑھے بلند آواز سے، اللہم صل علی محمد۔ بیٹا جو آپ بیٹھ گئے وہ بیٹھے رہے، جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں، ڈسٹرب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ایک درود بلند آواز سے پڑھیے گا، اللہم صل علی محمد۔ غور ہے جی سارے صاحبان؟ ہم نے کوشش کی تھی کہ قرآن میں اللہ افضلیت کا تاج کسے پہناتا ہے، تو ہم نے دیکھا سب سے پہلے قرآن نے ہمیں بتایا کہ جو ایمان میں افضل مقام پہ ہیں اور جو علم میں افضل مقام پہ ہے، اللہ انہیں افضلیت کا تاج پہناتا ہے۔ اور پھر ہم نے انبیاء کا ذکر کیا کہ اللہ نے انبیاء کو علم عطا کیا۔ پھر چلتے چلتے ہم پہنچے تھے اس جگہ پہ جہاں پہ آئیں گے تو نبی کے علم سے پہچان ہوں گے۔ سارے بولیں گے حیدری، اور ہے جی سارے صاحب۔ پھر ہم نے کوشش کی، بس مختصر کرتا ہوں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں آپ کے، مجھے پتہ چل گیا کہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہ کافی حد تک آپ کو یاد ہے، کیونکہ اس ذکر کا مقصد یہ ہے، آپ کو بتایا تھا یہ درس آل محمد ہے۔ اس درس کی قدر و قیمت اسی ہی ہوتی ہے جو اس درس میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جو درس میں آتا ہی نہیں اسے تو ایسے لگتا ہے کہ ایسے بچہ جا رہا ہے مدرسے میں، ایسے کاپیاں اس کے بغل میں ہوتی ہیں، کتابیں بغل میں ہوتی ہے، جاتا ہے ایک عمارت میں پھر آ جاتا ہے، لیکن اس کی جہالت ہے، اسے پتہ نہیں اس کی قدر و قیمت کا۔
اسے پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہی بچہ اس کے سامنے وہ بندہ مولا بن جاتا ہے. توجہ ہے جی. تو درس کی عظمت کا پتہ اسے چلتا ہے کہ جو درس سے فیضیاب ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی. وگرنہ صاحبان اقتدار تو اقتدار پہ چمٹے رہے، پتہ تو ان کو ہے نا کیا ہم نے جعفر صادق سے کیا سیکھا ہے. اور ہے سارے صاحبان کی، یہ تو ان سے پوچھیں جنہوں نے سیکھا، بلکہ ان سے پوچھ لیں جنہوں نے مانا تو نہیں تھا لیکن سیکھا تھا. اب میں دیکھوں گا کتنے بندے پہنچتے ہیں کتنے نہیں پہنچ پاتے. جو نہیں بھی پہنچ پائیں گے میں پھر بھی دعا کروں گا، کم از کم متوجہ رہیے گا. کسی بندے سے کسی نے پوچھ لیا کہ تیری عمر کتنی ہے، عمر اس کی کافی تھی، بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا. جب اس سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے، اس نے کہا 2 سال. کتنی عمر ہے؟ 2 سال عمر ہے. وہ دیکھتا ہے پریشان ہوتا ہے، کہا میرے ساتھ مذاق کر رہے. اس نے کہا جو میں نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. کہا پھر میں سمجھا نہیں ہوں، بتا یہ 2 سال تو نے کیسے کہا میری عمر ہے؟ اس نے کہا وہی عمر ہے جو جعفر صادق سے سیکھا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں ماحول بن گیا. اب میرا بھی تھوڑا گلا خراب تھا، مجھے لگتا ہے اب یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے گلے کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے ذکر کی طرف دیکھنا. کیونکہ ہمارے جس چھٹے امام کا ذکر کیا انہوں نے کہا یہ نہ دیکھو کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو کیا پڑھ رہا ہے. اور پھر جب بندہ پڑھ بھی انہی کہی رہا ہو کہ جنہوں نے یہ کہا ہے، تو پھر ماحول ایسے ہی بنتا جیسے ہم نے ماحول بنایا ہوا. پھر ہم بڑے تھے، ہم نے کوشش کی تھی بھی افضلیت کا معیار تو ہمیں قرآن دے رہے ہیں، بتا رہے کہ افضلیت کا معیار کیا ہے. صاحبان علم، صاحبان ایمان، ابھی کچھ اور بھی آئیں گے. پھر ہم نے کوشش کی کہ اس کا معیار تو پتہ چل گیا، لیکن یہ بھی تو پتہ چلے کہ یہ جو افضلیت کا معیار ہے جسے ہم افضل مان رہے ہیں نبی کے بعد، وہ ہے کون؟ کیونکہ ہمارا موضوع ہے افضلیت اہل بیت علیہ السلام. وہ اہل بیت کون ہے؟ توجہ ہے جی. پھر ہم نے کوشش کی تھی کہ قرآن سے دیکھیں کہ وہ اہل بیت کون ہے، کیونکہ اہل بیت کے معاملے میں کچھ لوگ شک و شبہات کا شکار ہیں. کچھ کی نظر میں تھے کہ ازواج ہیں جو اہل بیت ہے، لیکن ہم نے کل کچھ اور آیتیں بھی پڑھیں آپ کے سامنے جس میں بتایا بھی دیکھیں اللہ ازواج سے کیسے مخاطب ہے، اور اللہ آیت تطہیر میں اہل بیت سے کیسے مخاطب ہے. کیسا کریمانہ لہجہ ہے کہ تحقیق اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے. بات بھولی تو نہیں سبھی کو؟ اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے کیا؟ اے اہل بیت تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. میں نے بتایا تھا اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلا اہل بیت کون ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا چلا کہ یہ جو اہل بیت جن کا اس میں ذکر ہے ان جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایسا پاک اللہ نے کسی اور کو کیا ہی نہیں ہے. سارے بولے ہیں اللہ نے ایسے پاک کسی اور کو. ہم پہنچے تھے سمجھاتے سمجھاتے کہ اگر کوئی نہ بھی مانے نا تو نبی اعظم کی ایک حدیث پہ پہنچے تھے جس حدیث پہ ہم نے بات کی تھی سمجھانے کے لیے. کچھ ہمارے برادرانوں نے بڑا لطف لیا کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگا کے بتاتے ہیں سمجھ آئیے، کچھ فون پہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، اپنی اپنی معرفت کی بات ہے. اجازت ہے جی میں سناؤں؟ جہاں ہم پہنچے تھے وہ پہنچے تھے کہ ہم نے کہا تھا بھی اہل بیت تو یہاں بھی پتہ چل سکتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اہل بیت وہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے. ان کے ساتھ جنگ
یعنی نبی نے بتا دیا میرے اہل بیت کے ساتھ جو جنگ کرے گا اس نے میرے ساتھ جنگ کی. تو میں نے آپ کو بتایا تاکہ یہاں سے بھی اہل بیت پتہ چل جائے گے، کیونکہ نبی فرما رہے ہیں اہل بیت کے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل بیت آپس میں جنگ نہیں کر سکتے. اہل بیت آپس میں جنگ، اہل بیت آپس میں لڑیں گے نہیں. کیوں؟ اگر اہل بیت ہی آپس میں لڑ پڑے تو نبی کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نبی کس کی جنگ کو اپنی جنگ کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے نبی نے بھی دیکھا ہے نا بھی کچھ بھی ہو جائے یہ لڑیں گے نہیں. تو پہچاننا آسان ہو گیا نا بھی اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت وہ ہے جو آپس میں لڑتے ہیں. بات واضح ہوئی؟ اب ذرا اور قرآن کی ایک آیت ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس میں بھی ایک فضیلت واضح ہوگی، افضلیت کا پتہ چلے گا، دوسرا اہل بیت واضح ہوگی. اجازت ہے جی قرآن سے پڑھیں؟ میں ہر روز کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کی کوئی نہ کوئی فضیلت بتاتا ہوں آپ کو. کیوں؟ ہماری کوشش ہونی چاہیے. بڑا پیارا جملہ آج ایک بڑے عظیم عالم دین ہے حافظ محمد حیدر صاحب، کیا کمال جملہ ہمارے سمجھنے کے لیے. ان کا جملہ ہی بڑی مزہ آیا اور میں نے کوشش کی کہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں. اجازت ہے سنو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 1400 سال سے ممبر سے کربلا کے واقعات بیان کر رہے. یہ جو سامنے سننے والے ہیں ان کو کربلا کے واقعات یاد ہو گئے. توجہ ہے جی؟ یاد ہوئے نا سبھی کو؟ کربلا کے واقعات یاد ہے، بیان کیے تو ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایسے جیسے ہم نے کربلا کے واقعات پڑھے ہیں تو مومنین کو یاد ہوئے ہیں، ایسے اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں، توجہ ہے جی سر سے، اگر ہم ایسے قرآن، کیونکہ قرآن بھی ضروری ہے اور جن کا ذکر ہے وہ بھی ضروری ہے. تو چونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ افضلیت کا معیار پتہ چلے قرآن سے. آیت تطہیر اہل بیت کی شان میں بڑی ہی عظیم اور افضلیت میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی کمال کے طور پہ، کمال ترین کے طور پہ آیت پیش کی جاتی ہے جس کا نام ہے آیت تطہیر، جو ہم نے کافی حد تک اپنے انداز میں اپنے یعنی آسانی کے ساتھ جیسے سمجھ سکے تو سمجھانے کی کوشش کی. آج ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں وہ ہے آیت مباہلہ. اچھا آیت مباہلہ پر صرف پڑھنی ہے، اس پر بات کرنی ہے، لیکن واقعہ مباہلہ نہیں پڑھ رہا. واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ کچھ واقعات ہوتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوڑ دی جاتی ہیں، ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. واقعہ مباہلہ پہ جیسے ہر روز ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب دیا جائے. ٹھیک ہے جی؟ واقعہ مباہلہ کی جو آیت ہے، آیت مباہلہ جسے کہتے ہیں، اس آیت میں اہل بیت کی افضلیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور ساتھ ساتھ اہل بیت بھی پتہ چلتے ہیں. کون پتہ چلتے ہیں جی؟ اہل بیت. بعض مورخین اور علماء اسلام نے یہ کہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اپنے ساتھ 4 شخصیات کو لے کے گئے. غور کیجئے گا، 4 شخصیات کو لے کے گئے. کہتے ہیں کہ حالانکہ سچے اور بھی بڑے تھے، میرے لفظوں کے ساتھ رہیے گا، سچے اور بھی بڑے تھے، اور بھی بڑے تھے جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکتے تھے. پھر کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں لے کے گئے؟ ایسے لوگ تو ہزاروں میں اکٹھے ہو جاتے اگر نبی بلاتے. میرے بھائی مورخین سے میں سوال کر رہا ہوں، میرے بھائی ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں بھی نبی نے کیوں نہیں بلایا. توجہ ہے جی؟ نبی نے، بھائی حیران ہوں نا بھی نبی حج پہ جا رہے ہیں تو سارے صحابہ کو کہا آؤ چلے. یعنی ایسے سنیں گے تو میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا. بھائی حج پہ جانے لگے، آخری حج ہے، پہلا اور آخری حج ہے، جانے لگے، سارے ازواج کو کہا کہ آپ بھی چلے، سارے صحابہ کو کہا آپ بھی چلے، 1.25 لاکھ صحابی تھے نا، ایسے ہی ہے. بھائی ادھر تو صحابی کو لے گئے،
یہاں صرف 4. میرے بھائی ہمارا بھی تو یہ سوال ہے بھی 4 ہی آخر کیوں؟ توجہ ہے جی؟ ہم بھی تو سوال کر سکتے ہیں نا بھی یہ 4 ہی کیوں؟ اور جنہوں نے سوال کیا ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو 4 لے کے گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی کسی اسپیشل شخصیت کے بارے میں تھے. توجہ ہے جی؟ خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دیا. اچھا سوال کو آگے بھی بڑھانا ہے، لیکن یہاں پہ میں رک کے یہ ضرور بتاؤں گا کہ انہوں نے مورخین نے کہا کہ یہ اسپیشل شخصیت کے مالک نہیں تھے کہ لے کے گئے. تو سب سے پہلے تو بتاتا جاؤں کہ جب یہ مباہلہ کی آیت نازل ہوئی ہے اور نبی اعظم نے فرمایا کہ جب آپ آیات نہیں مانتے، دلائل نہیں مانتے تو مباہلہ ہوئے گا، تو اس وقت جو ان کے سردار تھے، ایک کا نام سید تھا، ایک کا نام عاقب تھا، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مباہلہ ہوگا لیکن آپ مباہلے میں ساتھ کون لے آئیں گے؟ جملہ سنیے گا اور لطف لیجیے گا کہ ہم کس کو لے کے آئیں گے؟ نبی نے فرمایا اہل ارض میں جو سب سے افضل ہے انہیں ساتھ لے، جو سب سے افضل ہے. سارے بولو ہے اللہم صلی اللہ. یہ کوئی بھرتی کا لفظ نہیں ہے، کوئی خطابت کا لفظ نہیں ہے. جو میں نے کہا نا نبی نے فرمایا جو کائنات میں سب سے افضل ہے میں انہیں لے کے آؤں گا. یہ میرا خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ روایت کا جملہ ہے. سید العاقب نے کہا کہ اپنے ساتھ کون لائیں گے؟ نبی نے فرمایا اس زمین میں جو سب سے افضل ہے میں انہیں ساتھ لے آؤں گا. کسے ساتھ لے آؤں گا جی؟ اور یاد رکھیے گا اس کے سوال کو آگے بڑھانے، لیکن یہاں پہ اگر میں یہ بات نہیں کر کے جاؤں گا تو بخل ہو جائے گا. انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ مباہلہ تو کرنے، اگر دوسروں کو لے آئیں تو کرنا ہے. اور کیجیے گا، یہ بھی روایت کا جملہ ہے، یہ بھی روایت کا جملہ. میں نے کہا خطابت کا نہیں. اگر دوسروں کو لے کے آئے تو پھر مباہلہ کرنا ہے، لیکن اگر گھر والوں کو لے آئے پھر مباہلہ. اور ہوا بھی ایسے ہی تھا. جب انہوں نے دیکھا، اب یہ بھی جملہ میری مجبوری میں پڑھ کے جاؤں گا، پھر سوال ان کا آگے لے کے بڑھوں گا، مجبوری ہے، میں نہ بتاؤں گا تو بخل ہو جائے گا. جب انہوں نے دیکھا بھی ہمارا تو ذہن تھا کہ مدینے کے جتنے لوگ ہیں یا بہت سارے لوگوں کو لے آئیں گے، یہ تو چند شخصیات کو لے کے آ رہے ہیں، تو ان کے جو سردار تھے انہوں نے کہا مباہلہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ مباہلہ نہیں کرنا. لوگوں نے کہا ہمیں اکٹھا کر کے لے آئے، اب کہتے مباہلہ نہیں کرنا. کہا تمہیں پتہ نہیں چل رہا اسے اپنی صداقت کی پہ یقین کتنا ہے؟ اگر یہ سچا نہ ہوتا تو دوسروں کو پرواتا، یہ اپنوں کو لے آیا ہے، ورنہ کوئی اپنوں کو بھی پرواتا. دونوں ہاتھ بدل گئے. توجہ ہے جی سارے صاحبان کی؟ جو سب سے افضل ہے میں انہیں ساتھ ہے. اب ایک اور حدیث بھی پڑھتا جاؤں. نبی اعظم نے مولا علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے علی، خداوند متعال نے، میرے شیعہ سنی برادران توجہ کیجیے گا، ہمارا موضوع ہے افضلیت اہل بیت علیہم السلام. غور کیجیے گا. نبی نے وصیت کرتے ہوئے علی کو فرمایا یا علی، اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات پہ نظر دوڑائی. اس کائنات کے مردوں میں سے نبی فرما رہے اللہ نے مجھے پسند کیا. اس کے اندر بھی بات ہے، غور کیجیے گا. اللہ نے سب سے پہلے مجھے پسند کیا. نبی فرماتے یا علی، اللہ نے دوسری دفعہ اس کائنات پہ نظر کی تو میرے بعد علی تجھے پسند کیا. اللہ نے غور کرے. نبی فرماتے یا علی، پھر اللہ نے تیسری دفعہ اس کائنات پہ نظر دوڑائی، پھر تیری نسل سے آنے والے آئمہ کو پسند کیا. پھر اللہ نے اس کائنات کی عورتوں پہ نظر دوڑائی، اس میں بھی تیری زوجہ فاطمہ کو پسند کیا. سارے بولے یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. یہی تو موضوع ہے افضلیت اہل بیت علیہم السلام.
کہ کتنی احادیث پیش کی جائے، قرآن پیش کیا جائے. توجہ ہے جی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں 300 آیتیں ہیں قرآن میں جو صرف علی کی شان میں ہیں. کس کی شان میں؟ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں 5000 حدیثیں ہیں جو صرف علی کی شان میں ہیں. علی 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 متوجہ نہیں. ان کے سوال کو آگے بڑھائیں گے. اجازت ہے سارے صاحبان کی. سوال کیا تھا بھی یہ کوئی اتنے اسپیشل شخصیت کے مالک نہیں تھے بھی یہ جو نبی لے کے گئے ہیں تو پھر کیا تھا جی؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جی من عادت العرب، وہ کہتے ہیں کہ عربوں میں یہ رواج تھا. سننا پسند فرمائیں گے. عربوں میں وہ کہتے ہیں بعض مورخین، بعض علماء اسلام وہ کہتے ہیں عربوں میں یہ رواج تھا، رسم تھی. کیا رسم تھی؟ کہ جب کہیں کوئی ایسا مقابلہ ہوتا تھا نا جس سے مباہلہ کہا جاتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ اپنے قرابت داروں کو لے جاتے تھے، لوگ اپنے اہل کو لے جاتے تھے، لوگ اپنے گھر والوں کو لے جاتے تھے، باہر والوں کو نہیں لے جاتے تھے. اب یہ مورخین سوال کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اسپیشل شخصیات نہیں تھی بھائی، نبی کی مجبوری تھی رسم کی وجہ سے. کون سی رسم؟ رسم جاہلیت. مجبوری تھی. عربوں میں رواج تھا کہ جب ایسا کوئی مقابلہ ہوتا تھا جسے مباہلہ کہا جاتا تھا، اپنے قرابت داروں کو لے جاتے تھے، اپنے اہل بیت کو لے جاتے تھے، اپنے گھر والوں کو لے جاتے تھے. میں حیران ہوں، اللہ نے نبی کو تو رسم توڑنے کے لیے بھیجا ہے. مکے میں نبی نے رسموں کو توڑا، بت پرستی کی رسم کو توڑ دیا، جوئے کی رسم کو توڑ دیا، شراب کی رسم کو توڑ دیا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والی رسم کو توڑ دیا. یہ سارا کچھ رسم توڑنا مکے میں بھی یاد رہا، مدینے میں بھی 9 سال یاد رہا. 22 سال کے بعد وہ رسم یاد آئی. متوجہ ہو جائے. میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، یقیناً آپ کے یہاں سے کلیجے جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے ذکر اہل بیت سن کے. بھائی بات کر رہا ہوں بھئی یہ رسم جاہلیت 22 سال بعد نبی کو یاد آئی ہے. رسم کیا؟ میں پھر گزارش کروں. کہا جی یہ رسم تھی، رسم جاہلیت عربوں کی، کہ جب ایسا کوئی مقابلہ ہوتا تھا. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کا تکرار اس لیے کر رہا ہوں، آگے اسی میں نے ایک بات کرنی ہے. اجازت ہے جی؟ رسم کیا تھی کہ عربوں میں یہ رسم تھی کہ جب ایسا کوئی مقابلہ ہوتا تھا جسے مباہلہ کہا جاتا تھا تو وہ باہر والوں کو نہیں لے جاتے تھے، قرابت داروں کو لے جاتے تھے، اپنے اہل بیت کو لے جاتے تھے، اپنے گھر والوں کو لے جاتے تھے. یہ رسم تھی اور نبی رسم کی وجہ سے مجبور تھے. میں حیران ہوں یہ مباہلہ مشرکین مکہ سے تو نہیں ہو رہا. بات سمجھے؟ یہ جو مباہلہ ہو رہا ہے یہ مشرکین مکہ سے تو نہیں ہو رہا، یہ مباہلہ ہو رہا ہے عیسائیوں سے. اور انہیں کیا پتا رسم جاہلیت کیا ہے؟ انہیں کیا پتا؟ عیسائیوں کو کیا پتا؟ نجران کے عیسائی انہیں کیا پتا یہ رسم جاہلیت کیا ہے؟ مباہلہ مشرکین سے نہیں ہے، عیسائیوں سے. توجہ ہے جی؟ اچھا غور کیجئے گا، آگے بڑھتے ہیں. رسم کیا تھی؟ یاد ہے جی؟ بھی ایسا جب مقابلہ ہوتا تھا جسے مباہلہ کہا جاتا ہے، کیا کرتے تھے؟ عادت تھی عربوں کی کہ وہ اپنے قرابت داروں کو لے جاتے تھے، اپنے اہل بیت کو لے جاتے تھے، اپنے گھر والوں کو لے جاتے تھے. میں نے کل بھی کہا کہ جو اہل بیت پہ حملہ کرنے والے ہیں نا، وہ جب حملہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے جھوٹے ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ کام بناتے ہیں، دوسری سائڈ سے بگڑ جاتا ہے. ہوا یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. رسم جاہلیت کا نام دینے کے لیے یہ جو مباہلہ میں گئے اس کو رسم جاہلیت کا نام دے دیا جائے. ایک سائڈ پہ کام بنائے، آپ غور کیجیے گا، میں نتیجہ دینے لگا ہوں. ایک سائڈ سے کام بنایا، دوسری سائڈ سے بگڑ گیا. بگڑا کیسے؟ کہ
کہا رسم جاہلیت تھی کہ جب یہ سب مقابلہ ہوتا تھا جسے مباہلہ کہا جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ عرب اپنوں کو لے جاتے تھے، اپنے گھر والوں کو، قرابتداروں کو، اہل بیت کو لے جاتے تھے. بھائی ایک سائڈ سے بنایا دوسری سائڈ سے بگاڑ دیا. بگاڑا یہ ہے کہ کم از کم یہ تو مان لیا ہے نا کہ نبی جن کو لے کے جا رہے ہیں یہ قرابتدار ہے، یہ اہل بیت ہے. بات کو سمجھ آئی ہے سر؟ آپ کھڑے کر کے بولے ہائے دری. یہ تو سمجھ آئی نا انہیں بھی، جن کو لے کے جا رہے ہیں یہ قرابتدار ہے، یہ اہل بیت ہے. تو میرا بھائی جب کہیں قرابتداروں کا ذکر آئے نا تو پھر کہیں کوئی اور نہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، یہی قرابتدار ہے جو مباہلہ میں جا رہے ہیں. اور جب کہیں اہل بیت ڈھونڈنے کی باری آئی نا تو پھر بھی کہیں اور نہ ٹکرے مارنا. یہ جو ہے نا یہ جو مباہلہ میں جا رہے ہیں. ایک اور جملہ بڑھا دوں، اللہ نے سورۃ توبہ میں کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں اس بندے کو کہوں گا بھائی اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو سچے کہیں ڈھونڈنے نہ پھرنا، آ جاؤ مباہلہ میں جا رہا ہے. تو ان کے میں نے کہا ایک سائڈ سے کام بنانے کی کوشش کی، دوسری سائڈ سے بگڑ گیا. قرابتدار بھی مان لیں گے، اہل بیت بھی. اس کا مطلب ہے ہم جو دو آیتیں پیش کرتے ہیں نا ان دونوں آیتوں کے معنی ہمیں تو پہلے بھی واضح تھے، انہیں بھی واضح ہو گئے. وہ کیسے واضح ہوئے؟ بھی ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب کہہ دے میں کار رسالت پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، میرے قرابتداروں سے مودت رکھنا. کن سے مودت رکھنا؟ قرابتداروں سے مودت رکھنا. تو کہیں ڈھونڈنا نہیں، یہ ہے وہ جو جا رہے ہیں، ان کی مودت کا حکم ہے. اور پھر آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اہل بیت بھی کہیں اور سے نہ ڈھونڈنا، یہ جا رہے ہیں مباہلہ. کدھر جا رہے ہیں جی؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اور یہ مباہلہ اہل بیت کی افضلیت کی روشن دلیل ہے. اور یہ خود مولا متقیان نے اپنی افضلیت کے حوالے سے، بلکہ امام رضا علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کی افضلیت پہ یہ دلیل دی. شیخ مفید کی کتاب ہے الفصول، اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. مامون نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام پہ کہ قرآن کے مطابق مجھے دلیل دے کہ نبی کے بعد علی سب سے افضل ہے. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہمارا موضوع کیا ہے؟ تھوڑے بندے بول رہے ہیں، نہیں سارے بولو گے تو آگے پڑھو. افضلیت ہے. یہ روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ بھی ثابت کرے. امام رضا نے سوال کیا کہ قرآن کے مطابق ہمیں بتائیں کہ علی نبی کے علاوہ سب سے افضل ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آیا مباہلہ، توجہ ہے جی، آیت مباہلہ دلیل ہے. کیسے؟ کہا آئے مباہلہ میں جہاں بیٹوں کا ذکر ہوا کہ بیٹوں کو لے کے آئے، اس جگہ پہ حسنین گئے. جہاں عورتوں کا ذکر آیا اس کی جگہ پہ جناب سیدہ گئی. جہاں انفسنا کا ذکر آیا اس کی جگہ پہ علی گئے. اب یہ جملہ ہے سمجھنے والا، انفسنا کی جگہ پہ علی گئے، یعنی کہا گیا تھا کہ اپنے نفس لے کے آئے. نبی اپنے نفس کی جگہ پہ علی کو لے کے گئے. اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کائنات میں نبی سے افضل کوئی ہے ہی نہیں. جب نبی سے افضل کوئی نہیں ہے تو پھر نبی کے نفس جیسا بھی کوئی نہیں ہے. علی نفس رسول ہے. سارے بولے ہے علی. برادر محترم علی کیا ہے؟ نفس رسول ہے. یہ دلیل کے لیے آپ ہی جو ہے ذہن نشین کر لیں. اکثر لوگ سوال کرتے بھی آپ افضل مانتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو آیا مباہلہ سب سے بڑی دلیل ہے. کیا ہے جی؟ سب سے بڑی دلیل ہے آیت مباہلہ
کہ جس میں مولا متقیان کو رسول خدا کا نفس قرار دیا گیا. نفس یعنی جان رسول. کیا قرار دیا گیا؟ جان رسول، نفس رسول. جب نبی افضل ہے تو نبی کی جو جان ہے، نبی کا جو نفس ہے، وہ کیسے افضل نہیں ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے. درود پڑھیے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی. علی کیا ہے جی؟ نفس ہے. جب نبی افضل ہے تو نفس رسول بھی افضل ہے. مامون نے سوال کر دیا. مامون کہتا ہے بیس میں سیگے سارے جمع کے، آپ کہہ رہے ہیں علی نفس رسول ہے، متوجہ ہے جی؟ مامون کہتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نفس رسول سے مراد خود رسول کریم ہو، خود نبی کی ذات ہو، اس سے مراد. کیا سوال کیا مامون نے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ نفس سے مراد خود رسول خدا ہو. امام رضا فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دلیل سنیے امام رضا کی. کہا ایسا ہونا ناممکن ہے. کہا کیسے؟ کہا قرآن کی آیت تو پڑھو، آیت مباہلہ تو پڑھو. قرآن کہہ رہے، آیت مباہلہ میں خدا کہہ رہے وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا. خدا کہہ رہے اے حبیب کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں، آؤ ہم دعوت دیتے ہیں. نہ تو دعوت دینا، بلانا. تو امام رضا فرماتے ہیں کہ دعوت اپنے آپ کو نہیں دوسروں کو دی جاتی ہے. یا علی یا علی یا علی مدد. دعوت. اچھا میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، بندہ کوئی اپنے آپ کو بھی دعوت دیتا ہے؟ دوسروں کو دعوت دی جاتی ہے نا. بلانا ہو تو دوسروں کو بلایا جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو بھی بلایا جاتا ہے. بولو نا. ہاں آج بڑا پیارا ایک جملہ پڑھ رہا تھا کہ یہ جو نبی اعظم نے بحکم خدا یہ اجر رسالت مانگا ہے نا، اس میں مودت اہل بیت جو ہے، جو محبت اہل بیت ہے، بڑے گرامر کا بڑا پیارا جملہ ہے. اس میں ایک کتاب جس میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں ذکر ہے مودت فی القربان، قربان میں محبت. غور ہوگی تو لوگ فائدہ انشاءاللہ. قربان میں محبت، قربان نہیں. آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو یہ جملہ بڑا قیمتی میں نہیں پڑھوں گا. اجازت ہے میں پڑھ لوں؟ بھئی یہ جو نبی اعظم نے اجر رسالت مانگا بھی اور کچھ نہیں، میرے قرابت داروں کی مودت. اور بڑے اچھے عالم دین نے انہوں نے کہا کہ مودت فی القربا ہے. کیا جی؟ یعنی قربان میں مودت، قربان میں محبت کو رکھا ہے. کس میں رکھا ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے محبت کا جب ذکر ہوتا ہے تو لفظ میں نہیں ہوتا کی، یعنی قربان کی محبت، ماں کی محبت، باپ کی محبت. یہ محبت میں اس کو سمجھنا ہے. اور کتنا پیارا انہوں نے اس میں بات کی. انہوں نے کہا یہ جو مودت فی القربا ہے نا، کہ قربان میں محبت کو رکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی محبت ہے اس کو رکھا ہے اہل بیت میں، قرابت داروں میں. یعنی آگے جہاں بھی محبت جائے گی وہ انہی کی وجہ سے جائے گی. اگر ماں سے محبت ہے وہ بھی ان کے وسیلے سے جائے گی. اوئے ہوئے. اگر باپ سے محبت ہے وہ بھی ان کے وسیلے سے. آج جنگر کے بولے حیدری. اگر ماں سے محبت ہے تو وہ بھی ان کے وسیلے سے جائے گی. اگر باپ سے محبت ہے وہ بھی ان کے وسیلے سے جائے گی. اگر بھائی سے محبت ہے وہ بھی ان کے وسیلے سے جائے گی. ایک اور مثال دے دوں اس محبت کی. یہ ہے محبت. توجہ ہے جی. آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن باہر جا کے ایسے ملتے ہیں کہ ایسے رشتہ دار بھی نہیں ملتے. یہ ہے میرے محبت. محبت کو رکھ دیا ہے قرابت داروں میں،
اب جہاں بھی محبت جائے گی نا وہ انہی کے ذریعے جائے گی. ماشاءاللہ آپ نے لطف لیا. اس کو سمجھے, یہ ہے فضیلت کہ ہر چیز کا مرکز قرار دیا ہے اہل بیت کو. اس کو قرار دیا. اور ایک ایسی حدیث جو آخری حدیث ہے کہ جس پہ ہمارے بڑے ہی پیارے, میں تو کروڑوں سلام کرتا ہوں ایسے اہل سنت علماء کو, توجہ ہے جی, کہ جو کہتے ہیں بھی کیا کرے, یہ جو حدیث ہے نا انی تارک فیکم الثقلین, بھی کیا کریں, ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو جب بھی پہنچتے ہیں اسی بھی پہنچتے ہیں کہ نبی نے اپنی جتنی امت ہے ان کے رہبر بنائے ہیں. یہ حدیث بھائی آپ کے سامنے ہے, مفتی فضل ہمدرد, میرے کروڑوں سلام ہے اس کو. ہاں جی, وہ کہتا ہے مجھے سمجھائیں یار, مجھے سمجھائیں اس حدیث کو جیسے میں سمجھا ہوں. اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں سمجھائی, پھر مجھے سمجھائے. بھائی اس نے انجینئر مرزا سے ٹکر لے لیا ہے نا, ہاں ابھی مجھے سمجھائے. اور ظاہر ہے کہ جو یہاں سے صاف ہو کے آتا ہے وہ, تو پھر بڑے بڑے عالم, تیجانی سماوی دیکھ لے, کتنا بڑا نام ہے اہل سنت میں, جو مذہبی اہل بیت اس نے قبول کیا. میں نے چند دن پہلے کہا کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں اس میں سے کثرت کے ساتھ ایسے ہوں گے کہ جن کا دعویٰ ہوگا کہ ہمارا دادا شیعہ ہوا تھا, ہمارا پردادا شیعہ ہوا تھا. کیوں؟ یہ کس کی برکت ہے؟ اسی ذکر کی برکت ہے. یہ ذکر ہی ایسا ہے, لیکن آنا کیسے پڑے گا؟ تعصب کی اہمیت کو اتار کے. اور میں ممبر کی قسم یہ بتا رہا ہوں, اللہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کو بھی اندھا ہو جائے گا. جب اس کی تفسیر میں جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ والا اندھا نہیں ہے کہ جسے نظر نہیں آتا دنیا میں. تو پوچھا گیا, مفسرین نے بتایا یہ وہ والا اندھا ہے جو آخرت میں بھی اندھا ہوگا کہ جسے اس دنیا میں حق سمجھ نہیں آیا, جو حق کو نہیں پہچان سکا. سارے بولے نبی فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. ہمارے ایک عالم دین ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے ابقات الانوار, میر حامد حسین. انہوں نے 200 اہل سنت علماء سے یہ حدیث لکھی ہے. کتنے جی؟ 200 اہل سنت علماء سے یہ حدیث لکھی ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے, دوسری میری اطاعت ہے. اور پھر بتایا بھی, فرمایا یہ جدا نہیں ہوں گے, یہ جدا نہیں ہوں گے. اگر تم ان سے توسط رکھو گے تو یہ جدا نہیں ہوں گے, تمہیں میرے پاس حوض کوثر پہ لے آؤں گے, تمہیں میرے پاس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری امت کو کہا گیا ہے کہ قرآن اور ہدایت کو پکڑو نہیں. اس کا مطلب ہے جنہیں کہا گیا ہے وہ اور ہیں, ایسے ہی ہے نا, جنہیں کہا گیا وہ اور ہیں اور جن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ. اسی لیے تو میں نے محرم میں یہ ایک جملہ کہا تھا, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا اور قرآن کا رشتہ کتنا مضبوط ہے. اہل بیت اور قرآن کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے. جب اس قرآن کو خطرہ محسوس ہوا نا, جب اس قرآن کو خطرہ محسوس ہوا, بس متوجہ رہیے, جب اسی قرآن کو, آپ سمجھ رہے ہیں قرآن میں کیا ہے, میں نے ہر ایک بات نہیں کی, میں نے ایک لفظ استعمال کیا, جب اسی قرآن کو خطرہ محسوس ہوا تو جن کو قرآن کے ساتھ مربوط کیا نا نبی نے,
پھر ان کے علاوہ قرآن کے لیے اٹھا کوئی نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں معرفت والے جملے. اور یقیناً ایسے جملوں پہ جو روتے ہیں، جن کی ہائی نکلتی ہے، یقیناً وہ معرفت والے لوگ ہوتے ہیں. اور یقیناً میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا جب قرآن پہ مشکل آئی ہے، پھر قرآن کو بچانے کے لیے بھی وہی نکلے ہیں جن کو نبی نے قرآن کے ساتھ چھوڑا. مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، کثرت کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، بلکہ بہت زیادہ لوگ تھے. امام کے ساتھ تو چند لوگ ہیں، امام کے ساتھ چند لوگ ہیں، 72 یا 120 ایسے ہی، یہ چند جو مجبور، جو کہیں قید تھے. اس کے علاوہ تو سبھی نے بیعت کر لی. اس کی؟ یزید کی، جو فاسق اور فاجر ہے، جو کہتا ہے نہ کوئی قرآن تھا، جو کہتا ہے نہ کوئی وحی آتی تھی، جو کہتا ہے نہ کوئی محمد نبی تھے، جو کہتا ہے کہ کوئی جبریل نہیں آتا تھا، یہ تو بنو ہاشم کا ڈھول تھا، عرب کی حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ جب اسلام پہ، دین پہ حملہ ہوا نا، تو اس دین کا وارث آگے بڑھا ہے. کوشش کیجیے گا اس قرآن کا وارث آگے بڑھا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو پھر اس دین کو بچانے کے لیے، اس قرآن کو بچانے کے لیے وارث قرآن کو اگر 6 مہینے کا بیٹا دینا پڑا ہے نا، ہائے بس میں، ہائے بس میں ہے. اگر آنسو نہ بھی آ سکے، ہائے ضرور کیجیے گا. اور اگر آنے مظلوم کربلا یہ رونا، اس کی قدر تمہیں پتہ چلے گی. بروز محشر تمہیں پتہ چلے کہ اس رونے کا مقام کیا ہے. رسول کی حدیث ہے کہ اگر اتنے آپ کے آنسو آ جائیں کہ مچھر کا پر بھیگ جائے، اس پہ جنت واجب ہو جاتی. کتنا سستا کر دیا جنت کو حسین نے. لیکن اگر جنت کو سستا کیا ہے تو قربانی بھی دیکھنا. کبھی دیکھا ہے 6 ماہ کا معصوم بھی شہید ہو؟ دین کے لیے وہ بھی پیچھے نہیں چھوڑا، وہ بھی دیا. اور یہ یاد رکھیے گا، علی اصغر وہ شہید ہے کہ جو حسین کی بے گناہی کا بہت بڑا ثبوت ہے. بعض علماء ایک جملہ کہتے کہ امام حسین کا خاموش مبلغ. معرفت والا جملہ سنیے گا. یہ پتہ کیسے خاموش مبلغ تھا؟ جب تاریخ آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب سر نوکے نیزہ پہ سوار تھے نا، جس کسی شہر سے گزرتے تھے لوگ دیکھتے تھے تو عباس کا سر دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ بڑا ہوگا، علی اکبر کا سر دیکھتے تھے تو کہتے تھے بڑا ہوگا، قاسم کا سر، کوشش کیجیے گا، قاسم کا سر دیکھتے تھے تو کہتے تھے بڑا ہوگا. لیکن چھوٹی اولاد والے جگر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، جب کسی کی عورت کی، مرد کی نظر پڑتی تھی نا رباب کے بیٹے تو روتے بھی تھے، رو کے کہتے تھے یہ جنگ نہیں ہوئیں گے. آئے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو بیدا بے اولاد ہے پروردگار ان کو ہرا دے. بابل ہماری جھولیاں پھیلا بیٹھا انشاءاللہ. بابل ہماری کی صدقے میں آپ کی دعائیں قبول ہوگی. بڑے عظیم شہید کی شہادت کہ چند جملے جس کا جھولا آئے گا، اس کے جھولے سے آج بھی بے اولاد لوگوں کو اولاد مل رہی ہے. جس کا چھوٹا علی اتنا کمال کر رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ شب عاشور ساری بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. ساری خوش تھی کہ ہمارے پاس بچے موجود ہیں، کل قربان کریں گی، جناب سیدہ راضی ہوگی، نبی راضی ہوں گے. بعض علماء کہتے ہیں 2 بیویاں تھیں جو پریشان تھی. ایک علی کی بے اولاد بیٹی کنسول تھی، ہائے کسی وزن کی کا پتہ نہیں ہے، بخور لگی دے گا، جس کے پاس اولاد نہیں تھی. ایک جناب رباب وہ پریشان ہے. مولا حسین آئے
پوچھا بیٹا آپ پریشان کیوں ہے؟ کہا میری بڑی اچھی قسمت تھی کہ میں ایک امتی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. اللہ نے کتنے اچھے مقدر کیے کہ معصوم گھرانے میں آئی، امام کی زوجہ بنی، لیکن آج مجھے لگتا ہے میری قسمت اچھی نہیں ہے. کس حوالے سے؟ حسین فرماتے ہیں کس حوالے سے قسمت اچھی نہیں ہے؟ تو جملے سننے بی بی فرماتی ہے اس حوالے سے دیکھیں نا مولا، آج ہر ماں اپنا بیٹا تیار کر رہی ہے. جملہ سن کے لیجیے گا، آج ہر ماں اپنا بیٹا تیار کر رہی ہے. کہا اللہ نے مجھے 2 اولادیں دی ہے، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. کہا بیٹی میدان نہیں جا سکتی، ارے بیٹا 6 ماہ کا معصوم ہے، وہ پیدل چل نہیں سکتا اور ہونے والا تاریخ تو خاموش ہے. لیکن آپ مل کے کہتے ہیں بی بی جیسی آپ کی قسمت ہے ایسی تو قسمت کسی کی نہیں ہے. اور تجھے اللہ نے وہ بیٹا دیا، ارے وہ کام کرے گا جو آپ پاس نہ کر سکتے. اجر تمہارے سینہ پیدا کیجیے گا، تیرا بیٹا وہ کام کرے گا جو علی اکبر نہیں کر سکا. تیرا بیٹا حوصلے سے تو جملے سے میں، حوصلے سے تو جملے سے میں. اللہ تیرے آنسو قبول کرے، اس غم کی سوا کوئی غم نہ دیکھے. اے اصغر کی ماں، اگر روایت میں نہ ہو مل کے کہتے ہیں بی بی تیرے جتنی خوش قسمت کوئی بی بی ہو سکتی ہے. تجھے اللہ نے 2 اولادیں دی ہے، تیرا علی اصغر کل علی اکبر سے بن جائے گا. تجھے اللہ نے بیٹی دی ہے نا، تیری بیٹی اس دین کے لیے ایسی قربانی دے گی، کوفہ و شام کے بازاروں میں کوئی تماچے مارے گا. اللہ تیرے آنسو قبول کرے، اللہ تیرے آنسو قبول. تیری تو یہ اولاد حسین کی بے گناہی کا سبب ہے. اجر کو مرنا، اجر کو مرنا. اور ایک اور بات بھی کہتا جاؤں، اے اصغر کی ماں تیری تو ایک اور بھی اچھی قسمت ہے. ہم نے تو پڑھا ہے قیامت والے دن جناب سیدہ آئے گی محشر میں اور محشر میں آ کے کہے گی میرا اللہ میں انصاف مانگتی ہوں. اور انصاف کیسا مانگے گی؟ جب بی بی آئے گی تو بی بی کے ہاتھ میں 2 بازو ہو کے عباس گئے، ارے علی اصغر کے جوڑے ہو گئے، ارے رو کے کہے گی میری اصغر کا جوڑ ہے، ارے میری عباس کا. اللہ تیرے آنسو قبول کرے، اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. بس آخری 2 جملے، اس کے بعد علی اصغر کا جھولا ہے. سادات نے نیا جھولا بنوایا ہے، یہ محبت ہے نا. جی بھر کے پل سے دیجیے گا اور دعائیں بھی مانگیے گا. عزادارو یہ وہ شہید ہے جو چل کے نہیں گیا، لیکن میں نے کہا علی اکبر سے بڑھ گیا اور نہ محمد سے بڑھ گیا. بچوں بیٹھ جاؤ، دیکھنا میری طرف. عزادارو بس 2 جملے سن لیں، عبادت تو وہی ہے جو آپ کر چکے ہیں. اصغر کی ماں آپ پہ راضی ہو جائے. عزادارو میرے امام نے بس منظر بنائیے گا اس طریقے سے، میرے امام نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے علی اصغر کو. اب میں ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں اس جملے کے تعلق دیکھنے سے رونا بھی ہے لیکن دیکھنے منظر بنائے. اس طریقے سے میرے امام نے علی اصغر کو اٹھایا، ایسے چل رہے ہیں اصغر کو اٹھا کے. عزادارو جو میرے امام نے کیا محسوس کیا؟ جو قدموں کی آہٹ محسوس ہو. جو چھوٹی اولاد ہے تیرے حصے کا بیٹھ جانا چاہتا ہوں. عزادارو جب قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، امام نے مڑ کے دیکھا، اور چھوٹی اولاد والے معاف کر دینا، امام نے مڑ کے دیکھا. کیا دیکھا؟ جناب غلام آ رہی تھی. امام فرماتے ہیں اصغر کی ماں اصغر پیارا ہے واپس دے دو. جناب رباب فرماتے ہیں نہیں واپس نہیں چاہیے. کہا پھر کیوں آ رہی ہے؟ سنیں گے جملہ، پھر کیوں آ رہی ہے؟ اس کو جناب رباب فرماتے ہیں میں جانتی ہوں اصغر جا رہا ہے پھر واپس نہیں آئے گا. کہا منت اتنی کرتی ہوں
آج آپ نے اصغر کو اٹھایا ایسے، میں چاہتی ہوں آج اصغر کو ایسے اٹھاؤ۔ کہا کیوں براب، کہا ایسے اٹھاؤ گے نا آپ کا منہ ہوگا میدان کی طرف، اصغر کا منہ ہوگا میری طرف۔ ارے میدان میں جاؤ گے تو ارے اصغر مجھے دیکھے گا، ماتم کرنے زندگی کا پتہ نہیں، علی اصغر مجھے دیکھے گا، میں علی اصغر کو دیکھوں گی۔ اور علی اصغر کو اٹھا کے آگے میدان میں میرے ماں فرماتے اصغر مانگ پانی، علی اصغر مانگ پانی۔ علی اصغر باپ کے ہاتھوں سے بلند ہوا اور علی مانو خشک زبان ہاتھوں پہ پھیرنا شروع کی، اور علی مانو جب پانی مانگا اور میرے کو عمر ابن سعد کہتا ہے اسے تیر کا پانی پلا، اور علی مانو اس نے تیر جوڑا، جی بھر کے پلسا گیا، جی بھر کے پلسا، اور علی مانو یہ وہ جھوٹا آ گیا، یہاں تو جھوٹا آیا، اور علی مانو خیموں میں جھوٹا نہیں، ارے علی اصغر کا قضا ہوا گلا، رونے والے یہ وہ جھوٹا ہے جس کی بہن رو رو کے کہتی تھی آئے میرا پیاسا علی اصغر، آئے میرا معصوم علی اصغر، ماتم حسین، ماتم حسین یا حسین۔